سقراط نے نیچر اور کائنات سے علیحدہ ہو کر انسانی معاملات پر توجہ دی۔ یہ ایک بڑی اہم تبدیلی تھی۔ انسانی ذہن، انسانی سماج اور اس کی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کی تشکیل ان اخلاقی اصولوں پر ہونا چاہیے جو سماج کو مسرت اور خوشی سے سرشار کریں۔ سقراط کا طریقہ کار بھی بہت مختلف تھا۔ وہ واعظ اور نصیحت کے بجائے لوگوں سے سوال کرتا تھا اور اسی میں سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ مثلا اس کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن اس نے راستے میں ایک نوجوان سے پوچھا، نوجوان تم بتاؤ گے روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، گلی کے کونے پر جو دکان ہے وہاں مل جائے گی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اور شراب کہاں سے ملے گی؟ نوجوان نے کہا، اس کے قریب ہی دکان ہے جہاں سے شراب بھی مل جائے گی۔ سقراط نے تیسرا سوال کیا، نوجوان یہ تو بتاؤ نیکی کہاں سے ملے گی؟ اس سوال پر نوجوان پریشان ہوا تو سقراط نے اس سے کہا، آؤ میں بتاتا ہوں کہ نیکی کہاں سے ملے گی، اور پھر یہاں وہ نیکی کے بارے میں نوجوان سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کا روزمرہ کا اصول یہ تھا کہ وہ اگورا یا بازار کے چوک میں آ جاتا تھا اور یہاں آتے جاتے لوگوں سے سوال کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید لوگ اس ڈر سے کہ ان سے سوال نہ کر بیٹھے اس سے الگ ہٹ کر ہی چلتے جاتے ہوں گے۔ سقراط کی اپنی بات کو کہنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کے گھروں پر محفلیں ہوتی تو یہ وہاں پر پہنچ جاتا اور بحث و مباحثہ میں حصہ لیتا۔ یونان میں شراب کی محفلوں کو سمپوزیم کہا جاتا تھا۔ یہاں پینے پلانے کے ساتھ ساتھ فلسفے پر بھی بحث ہوتی تھی۔ خاص طور پر اگر سوفسطائی محفل میں شریک ہو جاتے تو سقراط سے ان کے مکالمے دلچسپ صورت اختیار کر لیتے۔ سقراط کے بارے میں ہمیں 3 ماخذوں سے معلومات ملتی ہے۔ اس وقت کے ڈرامہ نگار ارسطوفینز نے اپنے ایک ڈرامے کلاؤڈ میں اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی کا کہنا ہے کہ سقراط اپنے فلسفے کے ذریعے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے۔ دوسرا ماخذ اس کے شاگرد زینوفون کی کتاب ہے، اور تیسرا ماخذ افلاطون کی ریپبلک ہے۔ افلاطون نے ریپبلک میں جو مکالمے دیے ہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں کتنے سقراط کے ہیں اور کتنے خود افلاطون کے، لیکن ان مکالمات میں جو فلسفیانہ مباحث ہیں وہ آج بھی اس طرح بحث و مباحثہ کے موضوعات ہیں۔ مثلا ایک بحث میں جب سقراط یہ سوال کرتا ہے کہ انصاف کیا ہے تو ایک سوفسطائی اس کا جواب دیتا ہے کہ سقراط جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس انصاف ہے۔ وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتا تو ایک دوسرا شریک گفتگو کہتا ہے انصاف یہ ہے کہ دوستوں سے محبت کی جائے اور دشمنوں سے عداوت۔ سقراط اس پر بھی مطمئن نہیں، کیونکہ جب نفرت اور عداوت کے جذبات آ جائیں تو وہ انصاف نہیں رہتا۔ ایک تیسرے صاحب نے یہ رائے دی کہ انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ سقراط اس کو بھی خود غرضی کہہ کر مسترد کر دیتا ہے اور پھر انصاف کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا اصل مقصد نیکی ہونا چاہیے، اپنے لیے نہیں بلکہ سماج کے لیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انصاف کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتا ہے اور انسانی سماج کی بہبود کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔